ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. گزشتہ 5 دنوں میں 4 بلاگرز کو غائب کر دیا گیا ہے یا کہہ لیں اٹھا لیا گیا ہے. ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کس نے انہیں اغوا کیا ہے. ایک آدھ بلاگر کے کیس میں کچھ اسکیچی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. کچھ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے, جیسے فاطمہ جناح یونیورسٹی کے پروفیسر سلمان حیدر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو کرال چوک سے اٹھایا گیا, جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کے پاس آئی ہے, جس میں ایک سرف اور ایک ویگو گاڑی استعمال ہوئی. سرف کا نمبر جو تھا وہ بعد میں جعلی نکلا, اور ابھی تک پولیس جو ہے وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا ہے, لیکن تفتیش جاری ہے. وزارت داخلہ, جس کا کام اپوزیشن پہ چیل کی نظر رکھنا ہے, انہوں نے بھی اپنی جو ایک چھوٹی چیل بھجوائی وہاں پہ, یعنی ان بلاگرز کے گھر پہ, اور کہا کہ جی ہم بھی تفتیش کر رہے ہیں, جلد ہی آپ پریشان نہ ہوں. بہرحال ظاہر ہے جن کے گھر سے کوئی بھی غائب ہوتا ہے اس کا اپنا, تو وہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ اپنے کنیکشنز لڑا کر کے تو پوچھیں کہ کہاں ہیں وہ. تو سلمان حیدر صاحب اور ایک دو کے جن سے میری بات ہوئی, ان کے رشتہ داروں سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پیغام یہ دیا گیا ہے کہ چپ کر جائیں, آ جائیں گے گھر. لیکن یہی پیغام واحد بلوچ کے کیس میں اور جو اب تک جتنی جبری گمشدگیاں ہوتی رہی ہیں گزشتہ سالوں میں, پہلا پیغام یہی آتا ہے کہ چپ کر جائیں, بولنا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جن کے پیارے ہوتے ہیں وہ سزا وہ کہیں نہ کہیں تو بولتے ہیں. دیکھیں, آپ نے سلمان حیدر کی بات کی, وہ بلاگر کا لفظ استعمال کیا. اس سے بلاگر نہیں تھے, یہ بیسکلی چاروں کے چاروں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے, سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو تھے اور لیفٹسٹ ویو سے. سلمان حیدر صاحب جو ہیں وہ تنقید.org آن لائن نیوز پورٹل ہے, کافی اچھا کام کرتے ہیں. اس کے ایڈیٹر بھی تھے, شاعر بھی ہیں, شاعری بھی لکھتے ہیں, اور لیکچرر بھی ہیں, تو کافی ملٹی فیسیٹڈ کردار ہیں. اب سارا فوکس ظاہر ہے ان پر ہی ہے کیونکہ موسٹ ویل نون وہ تھے, لیکن ان کے ساتھ 3 اور لوگ بھی پچھلے ہفتے سال جیسے شروع ہوا ہے تو افغان ہوئے ہیں, اٹھائے گئے ہیں. ہمیں نہیں پتہ, ہم کنکلوسیولی نہیں کہہ سکتے. وقاص گوریا اور عاصم سعید صاحب اور احمد رضا نصیر. نصیر صاحب انفیکٹ اپنی فیملی کی دکان جو سینٹرل پنجاب میں ہے وہاں سے ابڈکٹ ہوئے, اور پولیو کے مریض ہیں. ابڈکٹ نہیں ہوئے نصیر, ہوا یہ کہ ان کا جو بھائی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اور سادہ لباس میں لوگ آئے تھے, وہ انہوں نے کہا کہ اوکے تھوڑی سی بات کرنی ہے, تھوڑی 2 منٹ کے لیے آ جائیں اور پھر واپس آ جائیں گے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ کون واپس آتا ہے. وقاص گوریا جو ہیں وہ نیدرلینڈز کے, عاصم سعید ان کے کزن بتائے جاتے ہیں, اور یہ دونوں ایک ہی دن ہوئے غائب ہوئے 4 جنوری کو, اور پچھلے جمعے کو 6 جنوری کو سلمان حیدر اور احمد رضا نصیر 7 جنوری کو. اچھا, یہ تو ہو گئے 4. اب خبر یہ چل رہی ہے کہ 9, اور ایک خبر کے مطابق 12 جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. ہاں, اب اس کے اندر یہ ہم تصدیق سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ پہلے بھی کچھ لوگ شاید اپنے ویوز کے لیے پچھلے سال کی بھی بات ہو رہی ہے, وہ اٹھائے گئے, پھر ریلیز بھی ہوئے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن ابھی جس طرح کا ماحول ہے تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, جتنے بھی آپ لوگ اس کے اندر ڈال دیں, ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیسز ریلیٹڈ ہیں. سلمان حیدر کے لیے ابھی لندن میں مظاہرہ بھی ہو رہا ہے, آج کراچی پریس کلب کے سامنے بھی ہوا ہے, کل نیشنل پریس کلب کے سامنے بھی مظاہرہ ہونا ہے. HRCP کی طرف سے بھی ایک چیز قانوناً اگر دیکھیں کوئی بھی سوشل میڈیا پہ اگر قابل اعتراض چیز ہوتی ہے تو جس کے دائرہ کار میں آتی ہے وہ ہے FIA کا سائبر کرائمز ونگ, اور ظاہر ہے ایک آفیشیل کمپلینٹ لانچ ہوتی ہے, اور وہ بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں. فیس بک پہ جو سٹاکنگ ہوتی ہے یا خواتین کی موف پکچرز لگاتے ہیں یا کسی کو جو کہتے ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا کام کریں, لیکن اس سلسلے میں ان کے پاس بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی نہیں پتا. تو ان کے پاس تو انفارمیشن ہوگی اگر کسی نے کمپلین فائل کی ہو نا. دوسرا ان دی اینڈ جب میں بھی بہت زیادہ گھسا کے کون ہے کیا ہے, تو مجھے بھی کہا گیا جو ایک سٹینڈرڈ جواب ہوتا ہے کہ اینٹی اسٹیٹ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں. میں نے کہا بھائی تو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز سے اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو خدا کے لیے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ کیس درج کیجئے, آپ سامنے لے کر کے آئیے. اور یہ ہم نے گزشتہ
10 साल से ये सुप्रीम कोर्ट में जो मिसिंग पर्सनस का केस चल रहा है ना, उसमें जजेस जो हैं ऑनरेबल कोर्ट के, वो चीख चीख के थक गए। वो कहते हैं मेरे भाई ये कोई नहीं कह रहा आप मत उठाएं, लेकिन कानूनी तरीके से उठाएं और सामने लेकर के आएँ। ये छुपा करके अपने पास रखना, फिर चुपके से छोड़ देना, या आप ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं इन हालात में कर रहे हैं कि एक खबर अभी वेबसाइट पे लगी हुई है, डॉन की अभी आई है, यानी कुछ घंटे पहले, जबरी गुमशुदगियों की जो तादाद है उसके बारे में, जबरी गुमशुदगियों की छानबीन करने वाले इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक पिछले साल जो गुज़र गया 2016, उसमें जितने लोग लापता हुए पिछले 6 साल में भी नहीं हुए। टोटल रिकॉर्ड है कमीशन के पास 1219 लोगों का। उनमें से 2016 में 1219 में से 728 सिर्फ एक साल में लापता हुए हैं। 15 में इतने नहीं हुए, 14 में नहीं हुए, 13 में नहीं हुए, 11 में नहीं हुए, 12 में नहीं हुए। वो एक खातून को आप जानते होंगे, आमना मसूद जंजू। जी जी बिल्कुल, उन्होंने रिपोर्ट भिजवाई। अच्छा, वो एक अलग एक्टिव हैं, वो उन्होंने शुरू किया था एक्चुअली, एक इदारा बनाया था जिसने पहली दफ़ा। अच्छा, उनका तजर्बा जो है वो ये है कि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो कहाँ है, लेकिन जिनका पता चल जाता है कि आप किसी इंटर्न सेंटर में हैं या कहीं और हैं, सेफ हाउस में हैं, और जो इतने खुशकिस्मत होते हैं कि अपने घर वालों से मिल लें। आमना मसूद के बकौल 5 मुख्तलिफ महकमे क्लियरेंस देते हैं हर मुलाकात की नई, 1 महीने में एक दफ़ा अगर बहुत ही खुशकिस्मत है तो चांस मिले 15 मिनट की मुलाकात, वो भी किसी की मौजूदगी में। अब देखें, जहाँ तक इन्फोर्स डिसिप्लिनरीज की बात है, तो अगर आप जाके बात करें सिक्योरिटी एजेंसीज से जिन पर यूजुअली ब्लेम लगाया जाता है, तो उनका भी एक जवाब आता है आपके पास। ये नहीं सिर्फ कि जी मतलब अगर हमें सस्पेशन थी तो हमने उठा ली, क्योंकि उस पर तो फिर जाहिर है कि आपको कुछ दिखाना होता है कि भाई कोई चार्जेस हैं या कुछ और हैं। ये भी कहा जाता है कि जी आप कैसे 100% कह सकते हैं कि हम नहीं उठाए। हाँ, नहीं, किडनैपिंग्स भी होती हैं, नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स 100% पता है, एक नहीं 100% की तो बात नहीं, 100%। देखो, मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ, अहमद रजा नसीर जिसे अभी उठाया गया है 7 जनवरी को, उसके भाई कहता है कि वो सादा कपड़ों में, और पुलिस वाले ले गए ना। हाँ। उसके बाद पुलिस वालों का मौक़िफ़ क्या है उसी लोकेलिटी का? क्या कहते हैं? सानू नहीं पता, कोई भी हो सकता है। हाँ, हमारे पास तो कोई लिखा तो 100% ये है। हाँ, ये दैट इज इट ना। बट देन देयर इज आल्सो दिस कॉल भी बड़ा डेंजरस एलिमेंट है, क्योंकि जब मैंने पहले ये सुना कॉल के ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, और पहले ये बात की जा रही थी, जो जहाँ तक मुझे पता है ये बात सच नहीं है, कि ये मतलब ज़्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म या इस तरह की पोस्ट ज़्यादा थी की वजह से उठाया गया। तो इंस्टेंटली मेरा दिमाग कहाँ गया? बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में आपको पता है कि बहुत ही खौफनाक कत्ल हुए हैं, जिनको मतलब लेफ्टिस्ट या सेक्युलर कहा जाता था ब्लॉगर्स को, उनके। तो मैंने ये भी एंगल सोचा, और फिर दासी साहब के साहबजादे को जिस तरह अगवा किया गया था, वो भी तो दिन दिहाड़े ही था ना यार, इन द मिडल ऑफ अ थिंग, यू नो। तो ये और भी फैक्टर्स इसके अंदर प्ले इन करती हैं। माना कि बर्डन ऑफ एविडेंस कहीं और जा रहा है, हाँ। लेकिन इन चीजों को भी आप नजरअंदाज नहीं कर। सबीन महमूद का जो केस था उस बारे में जाहिर है शुरू में एजेंसियों पे गया था, उसके बाद जाहिर है कि कोई और सामने आ गया, दाइश आ गई और पता नहीं कौन। मैं ये कह रहा हूँ कि आमतौर पे ये जो मुतशद्दिद तंजीमें होती हैं, जिनको आपसे इख्तलाफ है, मुझसे इख्तलाफ है, इनका जो पैटर्न होता है, जनरल पैटर्न, वो है कि दे विल किल यू, और दे विल क्लेम, और दे विल होल्ड यू हॉस्टेज। अच्छा, एक को उठा लिया, तुम्हें भी उठा लिया, मुझे भी उठा लिया, इन्हें भी उठा लिया, ये पैटर्न नहीं नजर आता। ये नहीं है, यूजुअली नहीं होता। अच्छा, ये मामला पार्लियामेंट भी पहुंच गया। आज जो है शहरी रहमान, सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर, शशि पलेज और रुबीना खालिद, जो जिनका ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से, उन्होंने आज जो है कॉलिंग अटेंशन नोटिस सेनेट में पेश ने कहा कि इस मामले पर बात होनी चाहिए कि कैसे ये एक्टिविस्ट जो हैं, इन लोगों को ये गुमशुदा हैं और इनके बारे में क्या कार्रवाई हो रही है, तो पार्लियामान को बताया जाए। अब सवाल अगेन वही है कि
कुछ सबूत, जैसे वसत साहब ने बात की कि आए थे, अगर सादा लिबास में लेकर के गए, तो एक बात कुछ केसेस में शायद सारों में ना हो कि कानून नाफिज करने वाले इदारे कहीं ना कहीं उनको पता है। अब होगा क्या, अब जाहिर है जिनके प्यारे लापता हुए हैं वो तो सीधा उनको भी पता है कि ऐसे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, या तो वो जाएंगे एहतजाज के ऊपर, दूसरा जाहिर है वो हाई कोर्ट्स के अंदर जो है हेबियस कॉर्पस की पटिशन्स फाइल करेंगे, कोर्ट हुक्म दे देगी, केस चलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा जाहिर है, और वो जस्टिफाइड है इसमें, जाहिर है किसी को भी जब तक पता नहीं लगेगा कि किस जुर्म में है, आपने किस लिए पकड़ा हेबियस है। कॉर्पस का तो उस वक्त होता है कि जब किसी को आपको पता है कि आपको अरेस्ट किया गया है, हाँ ना, अनलॉफुल डिटेंशन। जब कोई डिनाई कर रहा है कि तो डिटेंशन नहीं है, तो हेबियस कॉर्पस तो दूर की बात होगी ना यार। इसके कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं कि या तो वो चीखे या कोर्ट के पास तीसरा रास्ता ये कि खामोश रहो। सलमान हैदर साहब और वो उसकी क्या अंजाम है वो भी एक सलमान हैदर साहब की वाइफ के, जो मैं don.com पे स्टोरी पढ़ रहा था, वो ये लिखा हुआ था जब उनको उठाया गया उसके बाद उनकी वाइफ को एक टेक्स्ट मैसेज किया गया कि सलमान हैदर की गाड़ी जो है कराल चौक पर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर खड़ी है, तो वो प्लीज़ आप बराए करम ले जाएं। तो वो जाहिर है वो परेशानी के आलम में गई, और उन्होंने, और जैसे जाहिर है घर वालों का होता है सबका, उन्होंने बहुत कोशिश की, अपने तिगड़म भी लड़ाए इधर उधर, जिसके रिश्तेदार में को वो होता अगर है। तो ये वजारत दाखिला के बस की बात होती ना, ये वजारत दाखिला करना चाहती, तो जी सलमान हैदर को 2 गाड़ियों में जो थे 5 लोग बताए जाते हैं, जो सीसी फुटेज है उसके हिसाब से। अब उनके चेहरे सीसी फुटेज में नजर आ रहे होंगे तो पता लग जाता है कि ये कौन साहब है, क्या है। इसी तरह अहमद रज़ा नसीर को जो लेने आए होंगे सादा और पुलिस वाले, उनके चेहरे भी वहाँ जो विटनेस होंगे उन्हें याद होंगे, लेकिन कौन जाके बताए, और फर्ज करें बता भी दे तो कौन रिकवर करेगा? सर बता भी दे की बात क्या करें। मैंने आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री की बात की तो मैं आपको क्वेटा इंक्वायरी कमीशन याद दिलाता हूँ। हाँ, ये तो यार एक अबडक्शन है ना। हाँ, अब जो अबडक्ट हुआ है उनके खानदान के लिए तो एक बहुत तशवीशनाक बात है, लेकिन ये कोई ऐसा वाकया तो नहीं है ना कि 70 वकीला को आपने 1 सेकंड में कत्ल कर दिया। उस केस में क्या हुआ था, कासी साहब की गाड़ी 3 महीने खड़ी रही, 2 महीने खड़ी रही, किसी ने सर्च भी नहीं की, किसी ने वो फिंगरप्रिंटिंग नहीं देखी यार कि कारतूसों में क्या था। तो ये दिस इज द स्टेट ऑफ आवर पुलिस इंक्वायरी। तो ये तो छोड़ दो यार, ये छोड़ दो। दिस इज द स्टेट ऑफ द स्टेट, दिस इज द स्टेट ऑफ द स्टेट। तो वहां पर ये नहीं होना तो अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि बड़ी फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर चलेगी। पहली बात तो ये कि वो बहुत सीरियस हो, नहीं यार इन बंदों को रिकवर करना। हाँ, पहले तो ये है, और वो भी नहीं है यार। यही कैसे होगा? नहीं मतलब देखे बॉस, एक तैयबा के लिए पता नहीं कहाँ आपको रेड्स करनी पड़ रही है यार। कोई खबर आ रही है कि नहीं अभी हमारी कस्टडी में, अच्छा नहीं कस्टडी में नहीं है, अच्छा यार 5 तो उसके वालिदैन आ गए। ना ब्लॉगर है ना कोई ट्रेंड गोरिल्ला है जी, ना तैयबा ब्लॉगर ट्रेंड गोरिल्ला है, ना कोई एक्टिविस्ट है, 10 साल की 10 साल की लड़की है। तो और ये कि सेफ सिटी है अपेरेंटली इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और हर आदमी की निगरानी हो रही है। सेफ सिटी है, कैमरे हैं, सेफ सिटी है, सेफ हाउसेज हैं। मुझे बताइए ये रेड लाइन जिसकी हम बात करते हैं, रेड लाइन जो है ना, अब ये दोबारा से एक बहस है कि ये रेड लाइन यार यहाँ तो रेड जोन की ऐसी तैसी करते थे, अब रेड लाइन क्या है? ब्लैंको लगा के दोबारा रेड लाइन बन जाती है। सर वक्फा ले लें, प्रोड्यूसर भी रेड लाइन पे आ गए हैं। वेलकम बैक। गुज़िश्ता बरस नवंबर में गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में जो एक जहाज़ में लगने वाली आग इतनी शदीद थी जिसमें 27 मजदूर जाँ बहक हुए थे, 58 उसमें ज़ख्मी हुए थे, और कहा यह गया था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ करने की, सेफ्टी मेजर्स जो कि होनी चाहिए, मगर कोई वहाँ ऐसा काम नहीं हुआ। और उसके बाद आज एक और वाक़या हुआ जिसमें 5 मजदूर जाँ बहक हुए हैं, जबकि गडानी लेबर यूनियन के जो सदर हैं उनके मुताबिक लापता मज़दूरों की तादाद अभी भी 8 है। ये एक LPG का जहाज़ था। हाँ, गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में ज़ाहिर स्क्रैप के लिए आते हैं, उनको काटा जाता है, और पहले भी बात हुई। हाँ, 55 मजदूर इस पे काम कर रहे थे। बिल्कुल।
اور جو انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق ایک کیمیکل فوم تھا اس کے اندر جس کو آگ لگی، بالکل جس طرح MT ایسز جو شپ تھی نومبر میں اس میں ہوا تھا. بشیر محمودانی صاحب تو آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ان کے ساتھ. تو آج انبر شمسی جو ہوسٹ ہیں ڈان نیوز کے شو نیوز وائز کی، انہوں نے بات کی دوبارہ بشیر صاحب سے. تو میں خیال ہوں کہ ایک سیکنڈ میں سن لیتے ہیں کہ اس حادثے اور اس حادثے کے بیچ کوئی چیز بدلی ہے، تبدیلی آئی ہے یا نہیں. سنیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گڈانی میں 1 نومبر کو جو سانحہ گڈانی ہوا تھا، اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہتے تھے، ان کو نظر انداز کیا جاتا تھا. 1 نومبر کا بڑا سانحہ تھا، اس میں اپنا کراچی کی پوری میڈیا ٹیم آئی ہوئی تھی اور اپنا ایدی کے لوگ آئے تھے، فیصل ایدی خود بھی 3 دن وہاں پہ تھا. تو وہ ایک چیز ہائی لائٹ ہوا. لیکن اس کے بعد سے ان لوگوں نے ایک اپنا 1 مہینہ 10 دن تک اس شپ بریکنگ پہ دفعہ 144 گورنمنٹ نے نافذ کی تھی، اور ان کو ایک موقع دیا گیا تھا کہ آپ لوگ جو سیفٹی کے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پورے کرو تاکہ آگے اپنا کام شروع کرو. اس کے بعد 22 دسمبر کو اسی شپ پہ آگ لگی تھی جو آج ایک سانحہ کی شکل میں 5 لوگوں کی جانیں گئی ہے. تو 22 دسمبر کو گئی، اس ٹائم تو کوئی اپنا کسی کی جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن ہم نے یہ پوچھا تھا کہ آخر آگ لگی کیوں؟ بھائی سیفٹی کا نہ ہونا آگ لگنے کی وجہ ہے نا. تو ان لوگوں نے ابھی تک اس سے کچھ سبق نہیں سیکھا. شپ بریکنگ میں جس طرح جو پہلے کام کیا جاتا تھا، ابھی اگر ایک ہیلمٹ اور ایک سیفٹی شوز اور آپ کسی کو اوورال پہنا کے اگر اس کو سیفٹی کہتے ہو تو شاید ان کی نظر میں سیفٹی ہو. لیکن یہ کہ وہاں پہ سیفٹی کا بالکل ایک کمرہ بنائے ہوئے، وہاں پہ ڈسپینسری تو لکھی ہے لیکن اس کے اندر دوائی نہیں ہے. عطائی ڈاکٹر رکھے ہیں. اپنا پانی کے لیے انہوں نے فلٹر واٹر کا بورڈ لگائے ہوئے، وہاں پہ وہی پہ پرانے مٹکے پڑے ہوئے، اور اندر کوئی نہ لائٹنگ تھی. اور یہ LPG جہاز تھا، یہ بہت خطرناک جہاز ہے. اس کے اندر ایک ہوتا ہے، اس کو خطرناک ہے بالکل. اس کے اندر ایک خاک نما چیز ہوتی ہے، وہ بہت نرم ہے، اس کو آگ بالکل قریب چھونے سے اس کو آگ لگ جاتی ہے. اور پہلے بھی اس طرح ہوا تھا کہ یہ لوگ کاٹ رہے تھے، نیچے یہ سارے کاک پڑے ہوئے تھے. آج یہ ہوا کہ ایک طرف تو لوگ صفائی پہ لگے ہوئے تھے، دوسری طرف ان لوگوں نے وہاں بتی چلائی تھی، اور اسی بتی کی منٹل کی وجہ سے یہ آگ لگی، اور آگ میں 5 جانیں ضائع ہو گئی. ابھی آپ خود سوچو، ابھی حال ہی میں تقریباً 1 نومبر کو وہاں پہ ہمارے 26 لوگ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور 4 بندے لاپتہ ہے، کوئی 40-45 کے قریب لوگ انجرڈ ہے. مطلب کہ 1 نومبر سے لے کے اب تک کچھ نہیں ہوا. اچھا آپ نے کہا تھا نا کہ 27 مزدور. سر نہیں، اس کو آپ 4 گنا بھی کر دیں، کیونکہ آگ جو 1 نومبر والی آگ ہے وہ اتنی انٹینس تھی کہ کچھ نہیں بچا مزدوروں کا، کچھ نہیں بتا. خاک پھر سمندر میں مل گئی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ جو ہے نا سر، یہ جو لالچ کی مشین ہے نا، اس کو چلانے کے لیے نا اس کے انجن کی گریس میں نا مزدوروں کا خون ڈلتا ہے. اور ایک وقت تو تھا کہ خون کھولتا تھا، اب تو وہ یار ابل کر بھاپ بن گیا ہے. کیونکہ آپ اگر اس کے بارے میں آپ تھوڑی ڈیٹیل سنیں، ہاں، کہ وہ جو اوریجنل نومبر میں جو کیس ہوا تھا، اس میں کیا ہوا تھا کہ کامران علی ورکر ہیں جو یوزولی پروفیشنل ورکر ہیں، سالوں سے گڈانی پہ کام کر رہی ہیں، ان کو پہلے یہ کام آفر ہوا MT ایسز والا. ٹھیک ہے، فاروق بنگالی کانٹریکٹر. اب اس نے کہا کہ سر یہ کام تو بالکل صحیح ہے، لیکن جو اس کا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ تیل نکالیں. کیونکہ اس نے کہا کہ وہاں میں 15 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، اتنی فیومز تھی، اتنی گرمی تھی. پہلے آپ بڑے پمپ سے تیل نکالتے ہیں، پھر آپ بالٹیوں سے اور مینولی تیل نکالتے ہیں، پھر بلوئرز لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سرٹیفکیشن ہوتی ہے. لیکن کانٹریکٹر صاحب کو کہنا تھا کہ سر مجھے تو جلدی ہے، میرے پاس یہ 9 ملین کا کانٹریکٹ ہے، مجھے تو یوں کام کرنا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ ان ایکسپیرینس لیبرز جو تھے، جو دہاڑی کے تھے، کبھی یہ کام شاید کیا بھی نہیں ہو، ان کو کہا کہ یار دہاڑی چاہیے، آ جا لائن میں لگا جا، یہ تیرا نمبر. جب بھی اس نے وہ کٹ نہیں رہا تھا تو انہوں نے کہا ویلڈنگ سے کاٹ دو، اس کو ہاٹ ورک کہتے ہیں. اب اگین اصولاً NOC ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نصیر اللہ زہری صاحب جو مینیجر ہیں بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، ان کا کہنا ہے کہ سر بالکل اصولاً تو NOC ہونا چاہیے، لیکن یہ محض ایک فارمیلٹی ہے. اور اکثر ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی کے پاس بھی جائیں، لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں، انوائرمنٹل پروٹیکشن کے پاس جائیں، آپ کسٹمز کے پاس جائیں، NOC تو یوں مل جاتا ہے آپ کو. اور وہ اگر آپ نے ان کے اپروچ بھی کریں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب تک NOC آتی ہے، ہم نے سارا اپنا کام ختم کر لیا ہوتا ہے، ہم دوسرے پروجیکٹ پہ شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم NOC لگا دیتے ہیں وہاں پر ریٹروسپیکٹیولی فائل میں. آج وہ یہ خبر بھی ہے کہ یہ جو جہاز جس میں آج آگ لگی ہے،
ایک تو انہوں نے بتا دیا بشیر محمود نے کہ اسی میں جی، دسمبر میں بھی دسمبر آگ میں بھی آگ لگی لگی تھی، لہٰذا کوئی مرا نہیں تھا، تو لہٰذا ظاہر ہے کہ خبر بھی نہیں بنی تھی۔ یہ جہاز اس کے مالک تھے رضوان دیوان فاروق، جو شپ بریکر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، سابق۔ نومبر میں بھی اریسٹ ہوئے تھے یہ، جب اچھا 26 لوگ جی 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 ہوئے بالکل تھے، بالکل بالکل اس کا ظاہر ہے چھوٹ دیا گیا۔ آج جس میں آگ لگی ہے وہ بھی دیوان صاحب کا جہاز وہ بھی ہے۔ دہان صاحب۔ تو ان کو دوبارہ بیچارے کو دھر لیا گیا، وہاں سے فرار ہو رہے تھے، unfortunate۔ بھاگ دوسرا رہے یہ تھے، دیکھیں تو اس ہم میں جہاز اس وقت ہیں، اگر اب تک چھوٹے نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے چھوٹ جائیں گے نہیں، وہ کہہ رہے کہ اگلی انتظامیہ اگر کہے گی تو ہم کیس درج کر لیں گے، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ دیکھیں کہ دسمبر میں آگ لگی اور تب بھی کوئی انسپیکشن نہیں ہوا کہ جس کیمیکل فوم کی وجہ سے آج آگ لگ کے 5 مزدور اپنی جان سے گئے ہیں، 8 لاپتہ ہیں، تو وہ اس وقت بھی کسی نے چیک نہیں کیا کہ اس وقت کیسے آگ لگی تھی۔ سر آپ کو منافع چاہیے، آپ کو لوگوں کو محفوظ کرنا ہے نا، منافع ہی چاہیے نا۔ اب باٹم لائن تو یہی ہے نا، کیونکہ آپ نے سارے کٹ کارنرز کر کے ساری جو ایس او پیز ہیں ان کو اپنے، اور کمپلیٹ کلوژن کے ساتھ نا، آئی مین اداروں، حکومتی اداروں سے لے کے ایم پی اے سے لے کے ایم این اے سے لے کے آل دا وے فرام دا ٹاپ آل دا وے ٹو دا باٹم، کیونکہ باس قائد اعظم چلتا ہے نا باس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھولے آدمی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا، یہ جو 5 مزدور مرے ہیں یا اس سے پہلے جو 26 مزدور مرے تھے، بیچ میں ایک اور بھی مرا تھا، کیا ان میں سے کوئی ایک نام مجھے بتا دیں جس کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا؟ ہاں، جس کے بارے میں جو ہے دکھ کا اظہار نہ کیا ہو تمام ہمارے بڑے جتنے بھی عہدیداران ہیں، وزیر اعظم سے لے کر کے اور جو لوکل ایم پی اے تک۔ کیا کریں اور کیا کریں مزدوروں کے لیے، اس سے زیادہ کیا کریں یار، خود ہی بتاؤ۔ بریک لے سکتے ہیں، نیوز اپڈیٹس آ گئی ہیں، اور کیا کریں؟ اپڈیٹ کے لیے بریک لے لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پچھلے سیگمنٹ میں بار بار زرار کھوڑو ایک چیز کا ذکر کر رہے تھے جس کا نام ہے NOC، یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، اور یہ وہ لفظ ہے جس کی بازگشت ہمیں گزشتہ 4-5 روز سے بہت سنائی دے رہی ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف جو کہ سعودی عرب میں ہیں، انہوں نے وہاں کو نوکری پکڑ لی ہے، جو 39 ملکی الائنس بنایا ہے، فوجی اتحاد سعودی عرب نے دہشت گردی کے خلاف، اس کے شاید وہ سربراہ بننے جا رہے ہیں۔ اب وہ اس NOC کو لے کر کے بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ پہلے تو ہمارے جو وزیر دفاع خواجہ آصف ہیں، اور یقین کریں وزیر دفاع خواجہ آصف ہوں یا کوئی اور ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ وزیر دفاع کا ویسے بھی، اور انہوں نے حسب منشا جواب بھی یہ دیے، تو سیکریٹری ڈیفنس کو ہوتی ہے ایگزیکٹلی، تو انہوں نے کہا کہ جی لے لی ہوگی NOC۔ وہ جو کلپ تھا ان کا طلعت حسین صاحب کے شو میں، ہاں، تو وہ زیادہ منسٹر آف سیلف ڈیفنس لگ رہے تھے مجھے کہ جی بالکل ایسا کچھ تو ہوا ہے اور یہ طے ہوا ہے، میرے پاس ڈیٹیلز نہیں پتا، لیکن ہے بالکل ہماری سب کی مشاورت۔ آج تو کہہ رہے تھے پتہ کر کے بتا، آج کچھ اور بات ہوئی ہے، کیونکہ سینٹ میں نظر زمانی صاحب نے سوال کر دیا نا کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے، بتائیں تو صحیح نا، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، لوگ ہمارے سے عجیب عجیب سوال پوچھتے ہیں، ہمیں کوئی جواب نہیں ہوتا، تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب آپ ایسے معصوم خواجہ آصف کے لیے کہتے ہیں جی انہیں تو اسرائیلی وزیر دفاع کا نام تک نہیں معلوم، تو مجھے بڑا صدمہ ہوتا ہے آپ لوگوں کی ذہنیت پہ۔ ہاں صحیح بات ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں ابھی تک کسی کو پتا نہیں ہے، حکومتی سطح پر کچھ نہیں بتایا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دفتر خارجہ چپ ہے، ISPR چپ ہے، رائل فیملی چپ ہے، راحیل شریف چپ ہیں، سعودی میڈیا چپ ہے، یہ سب سے بڑی، اور یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا، اور یہ ظاہر ہے کہ جو بھی اس کا جو تجزیہ ہو رہا ہے وہ آپ یمن وار کے ساتھ اس کو لنک کر سکتے ہیں، کیونکہ یمن وار کے دوران مطلب سعودی ڈیسپریٹلی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح پاکستانی فوج بھی اس کے اندر شامل ہو جائے، اتنا کہ جب پریس کانفرنس ہوئی تھی ہاں تو پاکستان کا جھنڈا زبردستی وہاں پہ لگا دیا تھا کہ سر یہ دیکھیں جھنڈا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کیا اس اسلامی اتحاد کا ممبر ہے پاکستان یا نہیں؟ پاکستان ممبر ہے، اچھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ NOC تو مل گیا ہوگا، کہ اگر ممبر ہے تو پھر تو ریاست سعودی عرب نے ریاست حکومت پاکستان سے درخواست کی ہوگی کہ آپ کیا ایک ریٹائرڈ جنرل ہے، اس کے لیے ہمیں اس کی خدمات چاہیے، سرونگ جنرل ہے یا نان سرونگ جنرل ہے،
2 سال کی مجھے نہیں پتا. نہیں وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور ان کو دینے کا یہ گرے ایریا ہے, یہ گرے ایریا. لیکن نہیں, میں پوائنٹ ہے کہ سعودی میڈیا کا خاموش ہونا اس پر مجھے عجیب بات لگ رہی ہے, کیونکہ اگین یمن کے دوران پریس کانفرنس میں زبردستی ہمارا جھنڈا لگا دیا تھا, اور انفیکٹ یہ بھی سٹوریز لیک کی تھی کہ جی اس روٹ سے پاکستان نیوی کا یہ ڈسٹرائر آئے گا اور یہ F-16 اسکواڈرنز آئیں گے. باقاعدہ انفوگرافک آ گئی تھی سر, ہمارا ایک اسکواڈرن وہاں پہنچ گیا ہے فوج کا, جس کے اوپر ڈینائل بھی آیا. اچھا مجھے 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ اچانک نہیں لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے نا کہ اسی وقت سے ہو رہا ہے, وہ ہوتا ہے فطرت کرتی ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. 2 چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں. یاد سے ایک تو صدر محمد اپنا کیا نام ہے یار, صدر روحانی صاحب, وہ جب پاکستان آئے تھے تو ایک ٹویٹر چلا تھا, ٹویٹ گیٹ, جی سر, ٹویٹ چلا تھا کہ جی وہ انہوں نے کچھ کہا اور ISPR کی طرف سے ایک تردید جاری ہوئی کہ ایران کی سرزمین پر بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز. نہیں, وہ یہ تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف راحیل شریف صاحب ایرانی صدر حسن روحانی سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پیش ہے کہ ایرانی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اس کے بعد حسن روحانی صاحب نے اس کی تردید کر دی. تو پھر انہوں نے ISPR نے اس تردید کی تردید کر دی. دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ شہزادہ محمد بن سلمان ولی عہد جو ہیں سعودی عرب کے, وہ چین جاتے ہوئے رات 12 یا 2 بجے اسلام آباد میں رکے تھے اور سیدھے GHQ گئے تھے اور راحیل شریف سے ملاقات کی تھی. تو یہ تعلقات تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ حاضر سروس یا ریٹائرڈ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل اسلم بیگ حاضر سروس چیف آف آرمی اسٹاف تھے. 91 کی جب کویت پہ قبضے کے بعد جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے ایک دھماکے دار اسٹریٹجک ڈیفائنس کے طور پہ کہا کہ جی ہم صدام حسین جو ہے اور عراق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, اس پہ بڑا ہوا تھا. تو آپ کے خیال میں اسلم بیگ صاحب کی اسٹریٹجک تھنکنگ بڑی کلیئرلی نظر آتی ہے. تو ریٹائرڈ آدمی تو بیچارہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرے گا. حاضر سروس آدمی جب, تو آپ کے خیال میں غلام عیسیٰ خان سے پوچھ کے بیان دیا ہوگا اس نے, یہ نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ریٹائرڈ جرنیل بیچارہ کچھ تو کرے گا نا, یہ میں بھی کچھ تو کرے گا. اب مطلب ٹائم بتائے, اگر فرض کریں پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو ٹائم ہی بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. آپشن کیا ہیں؟ بحریہ ٹاؤن میں نوکری ملے, ٹھیک ہے, سفیر مشیر یا نیم خود مختار اداروں میں کوئی ڈائریکٹرشپ مل جائے, سیکیورٹی کمپنی کھول لیں, کسی بین الاقوامی اسلحہ ساز کمپنی جو ہے اس کی سودا کاری جو ہے پکڑ لیں, لیکچرز انٹرنیشنل دے دیں یا ڈومیسٹک دے دیں, پاک بھارت امن کے لیے کام کرنا شروع کر دیں, کوئی کتاب لکھ لیں, یا پھر اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر عسکری امور کے ٹیلی ویژن چینلز کے ماہر بن کے بیٹھ جائیں. اس کے علاوہ آپ بتائیں ونڈوز کیا ہیں. تو اس دوران اگر جنرل صاحب کو ایک عام چیئر پوسٹنگ مل جاتی ہے 39 رکنی الائنس کی, کہ جس کو وہی کرنا ہے جو آج تک اسلامی کانفرنس کرتی آئی ہے یا عرب لیگ کرتی آئی ہے, تو آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ لیکن اس میں ایک اور بھی اس میں ایک تھیوری آپ ڈال سکتے ہیں. آپ نے وہ ٹویٹ کی بات کی, تو اب آپ کو یاد ہے کہ بہت سعودی پریشر تھا پاکستان پر کہ آپ یمن میں ہمارے ساتھ آئیں اور کنڈکٹ دی آپریشن ود اس. اور سعودی پریشر ہمارے لیے کافی کنسیڈریبل ہوتا ہے کیونکہ ہماری جس طرح کے تعلقات رہے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, آئل فیسلٹیز, فنڈنگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کیا یہ اس وقت یہ کوئڈ پرو کو تھی کہ سر دیکھیں ابھی تو آپ سمجھیں یار ہمارے بڑے مسئلے مسائل ہیں, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد آپ یہ جو اتحاد بنانے کا سوچ رہے ہیں نا, اس میں ہم آپ کی ضرور ہیلپ کریں. یہ بھی ایک پاسبلٹی. اسلامک نیٹو, اچھا مطلب میں نے یہ بھی خبریں دیکھی ہیں اسلامک نیٹو. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, یا ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نیٹو کا جو سٹرکچر ہے اس میں ہمیشہ جو چیف ہوتا ہے وہ امریکی سپریم کمانڈر ہوتا ہے. کوئی امریکی جنرل ہی سپریم کمانڈر ہوتا ہے نیٹو کا. 1949 سے لے کے آج تک یہی ہے, بس ایک سیٹ ہے ان کے لیے ریزرو ہے. دوسری بات ہے وہ حاضر سروس ہوتا ہے. اب ریٹائرڈ جنرل صاحب کو آپ نے لے لیا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ایڈوائزری رول میں ہی ہوں گے نا. دیکھیں ابھی یہ بھی کلیئر نہیں ہے
کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صرف ایڈوائزری رول ہوگا, اور دوسری بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس الائنس نے وہی کام کرنا ہے جو سالوں سے OIC کر رہی ہے, عرب لیگ کر رہی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ الائنس اتحاد کا اعلان ہوا تھا, ہاں, تو ایک بڑی مزیدار وہ ویڈیو نہیں ہے میرے پاس یار, وہ واٹس ایپ گروپ والی نا, کہ سب لبنان کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم نے مجھے کیوں ایڈ کیا ہے, میں تو نکل رہا ہوں ملیشیا, کہہ رہے تم کون ہو. اور اس وقت بھی لیبنیز کا فارن منسٹر کچھ کہہ رہا ہے, ڈیفینس منسٹر کچھ کہہ رہا ہے, ملیشیا کا کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ اور کچھ کہہ رہا ہے, کسی کو مطلب وہ انوائٹ کر دیا, آپ کو بتایا ہی نہیں ہے. پاکستان ہے بھی اور نہیں بھی, مطلب آپ کی شادی طے ہو گئی ہے لیکن آپ کو کارڈ نہیں ملا. پرانے زمانے میں ایسی شادیاں ہوتی تھی. لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم مجھے سب سے انٹرسٹنگ لگا ہے ان کا. انہوں نے کہا جی کہ وہاں میں اپیرنٹلی کچھ صحافیوں سے بات کرتے تھے کہ سعودی قیادت میں فوجی اتحاد میں شمولیت ہماری مذہبی ذمہ داری ہے. اچھا, یہ کہا, اور یہ اتحاد کسی فرقے یا قوم کے خلاف نہیں ہے. اوکے, ہے, یہ دو چیزیں انہوں نے کہیں. اب یہ مذہبی ذمہ داری ہے, یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے. قوم یا حکم اس کے بھی خلاف نہیں ہے, تو عراق, ایران اور شام کو بھی دعوت دے دیتے کہ اس اتحاد میں آ جاؤ. وہ دوسری بات ہے کہ وہ نہ آتے. یہ مطلب تنزیہ آپ نے بات کی, لیکن اس کے یہ تنزیہ نہیں, سیریس بات ہے. ایک مزید سیریس پوائنٹ بھی ہے کہ کیا ہماری فارن پالیسی, اور خاص طور پہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں, اس پر کیا امپیکٹ آتا ہے؟ کیونکہ بات تو کی گئی اتحاد دہشت گردی کے خلاف ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں, ابھی ظاہر ہے آپ نے بحث کر لی. انفارمیشن یہ کہ بوتھ سعودی عربیہ اور ایران اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کا کیمپ جوائن کر لیں, کیونکہ ظاہر ہے جو مشرق وسطیٰ میں ٹسل چل رہی ہے اور کافی سائڈ لے لی گئی ہیں. پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ ہم یہ نہ کریں, ہم دونوں کے ساتھ رکھیں تھوڑا سا یہ دانہ تمہارے لیے, یہ دانہ, اور جس پہ پارلیمنٹ کا جو ہے ریزولوشن بھی آئی تھی کہ جناب یمن میں ہم نہیں بھیج سکتے. تو یہ ساری چیزیں, اب خالی اگر راحیل شریف وہاں جائیں گے تو سعودی عرب کو کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ یہی بات وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یا تو پاکستانی حکومت یا فوج جو ہے راحیل شریف صاحب کے پیچھے مطلب یا تو راحیل شریف صاحب کو بروکر کروا دیں. اتنا ہی سادے ہیں نا, اتنا ہی سادے ہیں سعودی سر, بالکل, کیا کریں. لیکن یہ اس کی بڑی اچھی بات تھی جو کہ مجھے شاید وہ یہ تھی کہ تمام شریف جو ہیں سعودی عرب ہی, تمام شریفوں کا ایک ہی قبلہ ہے سر سعودی, اور اسی بات پر یار یہ بڑی پتہ کی بات, وقفہ لے لیتے, میں تو بھول ہی گیا تھا یہ بات. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. وقفہ لے لیں. جدو بھی نوری نات ایک کوٹھی تو دوسری کوٹھی لے جایا جاتا ہے تو جیل اسی طرح پنگل بچ جاتی ہے. ایک معمولی قیدی دی اینی دہشت. جی ہاں, اور اب تھینکس ٹو ڈائریکٹر بلال لشاری صاحب ایک نیا مولا جٹ بھی آ رہا ہے ان قریب. یہ فلم ریلیز ہوگی. اور بلال لشاری کا کہنا ہے کہ لوگ پرانے نوری نت کو بھول جائیں گے. اچھا, نیا نوری نت کون ہوگا پہلے وہ بتا دیتے ہیں. نیا مولا جٹ ہوں گے فواد خان, اور نئے نوری نت ہوں گے کون, حمزہ علی عباسی. اور آج کل خبر کے مطابق بڑا ورک آؤٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باڈی بنانی ہے نوری نت اور مولا جٹ والی, اور وہ بھی بڑا وہ کٹ اور سکس پیک والی. لاس اینجلس سے کوریوگرافرز اور ٹرینرز آئے ہوئے ہیں, انسٹرکٹرز آئے ہوئے ہیں, کیونکہ مولا جٹ لاس اینجلس سے بہتر مولا جٹ کو کون جانتا ہے. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یار مولا جٹ کی ایک تو ریمیک بننی نہیں چاہیے. دوسرا, اگر یہ بنا رہے ہیں اور اس کاسٹ کے ساتھ بنا رہے ہیں تو مولا جٹ ریمیک کی جگہ بریکٹ میں ہومیوپیتھک لکھ دیں,
क्योंकि ये जो ये आपको आ जाएगी, ये मजाक था, he is trying to joke. He's trying to joke. trying to joke. Move on, वो दूसरा जोक था तुम्हारा, वो उस पे आ जाओ। वो ज़्यादा अच्छा हाँ, लगा वो था अच्छा था, तुम्हें। next। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, जो कल्चर है ना, वो इन एक्टर्स का मेरे ख्याल में वो टेम्परामेंट नहीं है अच्छा। उस तरह बोलने वाला ना। तो क्या होना क्या चाहिए, मतलब गंडासा हो, देखो बिकॉज नहीं, बिलाल, क्योंकि आप ये कह रहे हैं ये डिजिटल रीमेक होगी और इसमें जो है ना बड़ा, अब देखिए बिलाल लशारी साहब का ये कहना है कि जी बिल्कुल ये गैम्बल है, लेकिन ये रीमेक नहीं है, ये एक नई इंटरप्रिटेशन है गंडासा जॉनरा की। तो इसमें मतलब जो गंडासा है इसमें क्या क्या नई खूबी होनी चाहिए, गंडासे को अपडेट कैसे करोगे? उसमें वाईफाई जो है ना, वाईफाई कैच करता है। ये भी होना चाहिए, पता है, गंडासा नहीं होना चाहिए, सेल्फी स्टिक होनी चाहिए। सेल्फी स्टिक होनी चाहिए क्योंकि ये बस अपनी तस्वीरें लेते हैं। सेल्फी स्टिक से और इनका पूरा फड्डा ही होना चाहिए कि यार तुमने मेरी सेल्फी को लाइक क्यों नहीं किया फेसबुक पे। ये इनका मतलब जो बुनियाद होते हैं ना लड़ाई की, ये होनी चाहिए। और बच्चा फेसबुक की भी बाय द वे इसमें जिक्र किया, हमजा अली अब्बासी की कास्टिंग के ऊपर सवाल पूछा गया बिलाल लशारी साहब हमें ही फिल्म दे दें, आप खामखा बना रहे हैं, हम ही बना लें। मकसद हमारा ये है, मकसद हमारा कोई एक्स्ट्रा की एक्टिंग दे दो, वो जो डांस पार्टी में साइड पे खड़े होते हैं कोक की बोतल लेके, वो भी कर ले, कोई मसला नहीं। एनीवे पॉइंट इज फेसबुक की बात, लेकिन रीमेक बहुत बड़ा गैम्बल है। नहीं, बिलाल लशारी साहब ने कहना है कि जो हमजा अली अब्बासी है वो इस मूवी में फेसबुक में जितना वो विलन प्ले करते हैं उससे डबल विलन प्ले करेंगे। तो ये मैंने पहली दफा सुना है हमजा अली अब्बासी का फेसबुक पे विलन प्ले करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आई। आगे चले तुम्हारी ये नहीं, मैं ये कह रही हूं, मैं एक सियासी जमात के खिलाफ जो तुम्हारा प्रोपेगेंडा है, मैं क्या कह रहा हूं, हर बात पे रुकने की जरूरत नहीं, आगे चले। बस इतना ही है मेरे पास। असूलन I am not a fan मैं of अर्ज कर रहा था, Ben Hur की भी रीमेक बनाई, शोले की भी रीमेक बनाई, तबाही थी। मैं वही अर्ज कर रहा था कि जिस तरह शोले जो है वो हिंदुस्तान में जो शोले का मकाम है वही मौला जट का पाकिस्तान में मकाम है। शोले का रीमेक 2007 में आया और नतीजा ये निकला कि 100 जो ख़राब तरीन फिल्में बनी हैं पिछले 80 साल में हिंदुस्तान में, उसमें लिस्टेड हो गई और 2007 की सबसे लेटी हुई फिल्म थी। मगर देवदास एक है, देवदास 1935 से 13 तक उसके जो हैं 7 रीमेक बने, बंगाली, हिंदी, आसामी, कन्नड़ वगैरह में। लेकिन ओरिजिनल फिल्म जो बंगाली में थी 1935 वाली वो नहीं चली। रीमेक बाजी ले गया 1955 में जो दिलीप कुमार का बना था, और उससे भी ज्यादा जो कमाई है शाहरुख खान वाले रीमेक ने की 2002 में जो संजय लीला भंसाली ने बनाया था। तो दोनों तरह की मिसालें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो क्लासिक्स में दाखिल हो जाए ना फिल्म में, उस पे रिस्क नहीं लेना चाहिए अनलेस के पैसा किसी और का हो। नहीं देखो, हिट एंड श्योर के पैसा किसी और का मिस होता है ना, अगर 9 मिस है तो शायद एक हिट है इसमें। दूसरा ये है कि ये बात हम यूं भी कर रहे हैं कि आज सुल्तान साहब की 21वीं बरसी भी है, और जाहिर है आपने टेलीविज़न पे पैकेजेस भी चलते हुए देखे होंगे। वो एक कल्ट दौर था 80s का, कि जहां सुल्तान राही साहब का गंडासा और ये चीज़ फिर बाद में रिपीट करने की कोशिश की शान ने भी और दूसरे यार मुझे फिक्र ये है कि मुझे फिक्र ये है कि क्या हमजा अली अब्बासी और फवाद खान उस लहजे में पंजाबी बोल लेंगे। यार एक मेरे ख्याल क्लिप है उनकी पंजाबी बोलते हुए, जल्दी से सुना दें, टाइम कम है, सुना दें प्लीज। गुजारी आई रात वे सदा जी दलीलां ते बात वे चंद कित्थां गुजारी आई। चंगी लगदी है कुड़िए, मेरी जिंदड़ी बना दे। असा ते जाना पिलो ते कर, असा ते जाना पिलो ते कर, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, टिकट कटाओ साडे नाल लैंड बनाओ। आप रिहर्सल में मौलाना मारे तो शायद रीमेक बात दे। इससे आप अंदाजा, इस दफा मौले को मार रहे हैं, इस दफा मौले को ही मारने जा रहा है। फ्रैंकली ये जो है जो इन लोगों की आपने थोड़ी बहुत वो लेकिन चलो देखी है, उसके बावजूद हमारी जो है नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, और आप हमारी सारी गुफ्तगू जो है गलत साबित करके हमें चुप करा दें। अगर चुप कराना है एक्स्ट्रा का रोल दे दें यार, एक्स्ट्रा का रोल। यार बहुत ही यार बस करते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया। कल दोबारा मिलेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इनकी बातें एक रोल, एक छोटा सा